بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ جدھر آپ کا گھر ہے اس سے تھوڑا آگے ہمارا کھوا ہوتا تھا اور اس کے کنارے بڑا سا پیپل کا درخت تھا اور ساتھ ہی ہمارا ویلنا لگا ہوتا تھا۔ بی جی اپنے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ جب بلال کمرے میں داخل ہوا دونوں بہنیں مقابلہ کر رہی تھیں دادی کی ٹانگوں کی مالش میں۔ یہ بلال کی صحبت کا اثر تھا، ورنہ آج کل کے بچے تو دادا دادی کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ بی جی یہ ویلنا کیا ہوتا ہے؟ نوشی نے پوچھا۔ ویلنا جی کیسے بتاؤں؟ بی جی سوچ رہی تھی۔ گنے کا رس نکالنے والی دیسی مشین جو بیلوں کی مدد سے چلتی ہے، بلال نے تفصیل بتائی۔ پھر ایک دن میں ویلنے میں گنے لگا رہی تھی تو وہاں روڈ سے دو موئی نکل آئی۔ اب یہ روڈ اور دو موئی کیا ہیں؟ توشی بیزاری سے بولی۔ بی جی آپ سے سٹوری سننی ہو تو پہلے ٹرانسلیشن کے لیے کسی کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ توشی نے بلال کی طرف دیکھا۔ بتائیے، یہ بھی بتائیے۔ روڈ اور دو موئی، روڈ کا مطلب بل اور دو موئی کا مطلب سانپ کی کزن ہے، مطلب جیسے ہم دونوں تمہاری کزن ہیں۔ دو موئی، نوشی نے جگت لگائی۔ اور تم سانپ ہو جس نے 100 سال بعد روپ بدل لیا ہے، جبھی تو ایسی پرانی باتیں جانتے ہو۔ ویلنا، روڈ، دو موئی وغیرہ۔ بی جی جا چکی تھی اور یہ دونوں بہنیں بھی ہاتھ دھو کر آ چکی تھیں۔ آپ کہاں اتنی دیر لگا دیتے ہیں؟ اسکول سے تو آپ 2:30-3 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں۔ نوشی سب کچھ جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ میں بابا جمعہ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، بلال نے کچھ چھپائے بغیر جواب دیا۔ وہ جو موچی ہے، بڑا عجیب سا نام ہے، جمعہ۔ نوشی نے دو ٹوک تبصرہ کر دیا۔ اب توشی کی باری تھی، جہاں آرا بیگم خاموش تماشائی کی طرح سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ آج کل بڑے تحفے دیے جا رہے ہیں، توشی مذاق سے بولی۔ فراق اچھی ہے، ہمیں بھی منگوا دو، چاہے لنڈے ہی سے کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور کچھ حکم؟ بلال دھیرے سے بولا۔ کتنے کوٹ ہیں تمہارے پاس؟ توشی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ 40 کے آس پاس، بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور ان 40 میں سے لنڈے کے کتنے ہیں؟ نوشی نے لب کشائی کی۔ 4۔ بلال نے صاف گوئی سے سچ بولا۔ دونوں بہنیں کھلکھلا کر ہنس پڑی، جیسے غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہی ہوں، مگر بلال غریب نہیں تھا اور وہ یہ بھول رہی تھی۔ ویسے وہ کوٹ کبھی پہنو تو بتانا ضرور، نوشی نے فرمائش کی، بے تکی سی۔ اب نہیں پہنتا، اس لیے کہ اب وہ چھوٹے ہو چکے ہیں، رکھے اس لیے ہیں کہ مجھے یاد رہے اور میں کسی لنڈے کے کپڑے پہننے والے کا مذاق نہ اڑاؤں۔ ایکسکیوز می۔ بلال اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جہاں آرا بیگم نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد نوشی بھی جا چکی تھی۔ توشی کو دادی نے روک لیا تھا۔ یہ بیٹا تم نے اچھا نہیں کیا، دادی نے خفگی سے کہا۔ کیا اچھا نہیں کیا دادو؟ توشی بے نیازی سے بولی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، مگر بلال تو برا مان گیا۔ اکثر اس سے مذاق کرتی ہوں مگر اس نے کبھی مائنڈ نہیں کیا۔ بیٹا تم نے ہمیشہ اس سے اکیلے میں مذاق کیا ہے یا پھر میرے سامنے، مگر آج تم نوشی کے سامنے شروع ہو گئی، اور تمہاری ماں نے بھی نوشی کے خوب کان بھرے ہیں آج سارا دن بلال کے خلاف۔ دادی زخمی آواز کے ساتھ رودات سنا رہی تھیں۔ اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود میرے بچے نے فقیروں جیسی زندگی گزاری ہے۔ تمہیں نہیں پتا، خود پڑھنے کے لیے لوگوں کے گھر میں جا جا کر ٹیوشن پڑھاتا تھا، مگر اپنے پیسے میں سے کبھی ایک دھیلا نہیں مانگا، مجھ سے بھی کبھی ایک پیسہ نہیں لیا۔ تیرا باپ، میرا بیٹا بڑا تھوڑ دلا مرد ہے، اور تیری ماں بڑی کپتی۔ تیرے بھائی کو اگر کچھ نہ ملتا تو سارے گھر میں تھرتلی مچا دیتا، اور تم دونوں ماں باپ کی ہیجلی ہوتی۔ تم سب گھر والے بڑے ڈاڈے ہو بھائی، بڑے ڈاڈے ہو، بڑے ڈاڈے۔ دادی کی آنکھوں سے مونسون کی بارش کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے۔ سوری سوری دادو، او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ دادو مجھے معاف کر دیں پلیز دادو، آئی ایم ویری سوری۔ توشی اپنی دادی سے لپٹ کر معافی تلافی مانگ رہی تھی۔ دادی آنسو صاف کرتے ہوئے بول پڑی، درد میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ۔ معافی مجھ سے کیوں مانگتی ہو؟ اس سے جا کر مانگو جس کی عزت اور خودداری کے سارے بخیے ادھیڑ دیے تم نے اور تمہاری بہن نے۔ توشی کافی دیر تک دادی سے لپٹی رہی اور معافی تلافی کرتی رہی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ میں جاؤں اس کے کمرے میں؟ اس نے دادی سے صلاح مانگی۔ نہیں ابھی نہیں، صبح جب وہ اسکول کے لیے نکلے تو اس کی گاڑی میں بیٹھ جانا، تب بات کرنا اس سے، دادی نے بھری ہوئی آواز کے ساتھ مشورہ دیا۔ ارم واسطی اپنے ڈبل بیڈ پر کوہنی کے بل لیٹی ہوئی ولید سے آنکھیں چار کر رہی تھی۔ یہ دونوں 5 مرلے کے ایک پورشن میں میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے تھے، مگر نکاح کے بغیر۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی لت لگ گئی تھی۔ نیچے والے پورشن میں بھی یہی کہانی تھی، مگر کردار الگ تھے۔ ولید کا ایک بلڈر دوست اور اس کی ضرورت کوئی ایئر ہوسٹ بھی اسی طرح ٹائم پاس کر رہے تھے۔ ہم کب تک ایسے زندگی گزاریں گے؟ ارم شربتی آنکھوں اور حسرت بھری آواز کے ساتھ بولی۔ یا خود کچھ کر لو یا میری مان لو، فل پروف پلان ہے۔ کرنا کیا ہے مائی سویٹ بیبی؟ ولید نے ارم کی آوارہ لٹوں کو پکڑتے ہوئے پوچھا، جو کہ اس کے پہلو میں تکیے پر سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ جو میں کہتی ہوں کرتے جاؤ، پرسوں ان کی ایک کلاس فیلو کی تیل مہندی ہے، تم وہاں جاؤ اور کہانی شروع کرو۔ مگر میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ کوئی انویٹیشن بھی تو ہو۔
تو یہ بلڈر حنیف بصرہ کس دن کام آئے گا؟ مگر حنیف بصرہ کا کیا تعلق اس فنکشن سے؟ تعلق سالی سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ ارم اسٹائل سے بولی۔ میں سمجھا نہیں۔ ولید حیرت سے بولا۔ بھولے بادشاہ ہو، سمجھا کرو، حنیف کی شادی اپنی چچا کی بیٹی سے ہوئی ہے، ثانیہ سے، اور ثانیہ کی چھوٹی بہن رانیہ کی تیل مہندی ہے۔ مل گیا کارڈ؟ یا پھر ثانیہ کو سندیسہ بھجواؤں کیا کہ اپنی سوتن سے مل لے، جس کے نام پر 5 مرلے کا گھر ہے، وہ بھی ڈیفینس میں۔ ارم تم بڑی کمینی ہو، کیا لومڑی والا دماغ ہے تمہارا؟ اسی لیے تو کہتی ہوں چیتا بن اور ان ہرنیوں میں سے ایک کو شکار کر لے، تیرے بچے کچے میں سے میں بھی کھا لوں گی۔ ارم واسطی تیکھے نکوش والی عام سی لڑکی تھی، رنگت سانولی، قد درمیانہ، آنکھیں شربتی، جسامت دبلی پتلی، بال گھنے کالے سیاہ۔ پہلی نظر میں آپ کو لگے یہ کوئی مدراسن ہے جو پاکستان میں آ گئی ہے، دماغ لومڑی جیسا، مگر اس کے ہاتھ کوئی بڑا شکار لگا نہیں۔ بلال فجر کی نماز سے فارغ ہو کر نانو کے کمرے میں تھا۔ آج جمعے کا دن تھا اور اس نے روزہ رکھا تھا، اس لیے وہ جاگنگ کے لیے نہیں گیا۔ رات وہ دیر تک میرے پاس روتی رہی، تمہارے پاس آئے گی، بیٹا معاف کر دینا۔ نانو بلال کے گال پر ہاتھ رکھ کے محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ بلال کا چہرہ روشن چمکدار اور نکھرا ہوا تھا، بالکل بارش کے بعد کی دھوپ جیسا، تبسم پھولوں کے کلیوں کی طرح اس کے ہونٹوں پر تھا۔ وہ تو میں معاف کر دوں گا، میں ٹھیٹ ہو چکا ہوں ایسی باتیں سن سن کر، اس وقت مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ دادی کو خدشہ تھا یہ وہی بات کرے گا، پھر بھی انہوں نے حوصلے سے کہا، آپ مجھے اس قید سے رہائی دے دیں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ بلال کچھ دیر خاموش رہا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ارادہ بدل دیا۔ میرے جیتے جی تو یہاں رہو، میں مر کھپ جاؤں تو چلے جانا۔ نانی اپنی محبت کا رونا رو رہی تھی، بلال اپنی عزت اور خودداری کا سوالی بن کر بیٹھا ہوا تھا، نانی کے قدموں میں سر جھکائے ہوئے۔ نانو میں نے آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہا ہوں ان رشتوں کی قید سے رہائی۔ نانو میں تو بے گناہ ہوں، پھر بھی قید کیوں آپ مجھے جانے نہیں دیتی؟ بلال کرب سے بول رہا تھا۔ اس لیے کہ صبح و شام تمہیں دیکھ لیتی ہوں، ایک بار تم چلے گئے تو واپس تھوڑی آؤ گے، آلنے سے گرے ہوئے بوٹ واپس آلنے میں نہیں آتے۔ ہاں میرے مرنے پر ضرور آؤ گے، مگر قبرستان گھر پھر بھی نہیں آؤ گے۔ نانی کھوئی کھوئی آنکھوں سے ایسے بول رہی تھیں جیسے مستقبل کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اور بلال کی آنکھیں ایسے جیسے پتھر کی ہوں۔ نمکین پانی سفید نمک کی طرح چمک رہا تھا آنکھوں میں، مگر کیا مجال کہ زمین پر گر جائیں یہ نمکین پانی کے قطرے۔ تو آپ میرے ساتھ چلیں، بلال نے درخواست کی۔ بیٹا پیٹ پہلے آتا ہے اور گھٹنے بعد میں، ایک ماں اچھی منصف کبھی نہیں بن سکتی۔ تو میری بیٹی کا بیٹا ہے اور وہ میرا بیٹا ہے، کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر تیری جگہ تیری ماں ہوتی تو پھر دھڑا برابر کا تھا۔ بلال گاڑی لے کر نکلنے ہی والا تھا، این اس وقت توشی آ گئی اچانک، جیسے ڈاکو لوٹنے کے لیے پتہ نہیں اچانک کہاں سے نکل آتے ہیں، بالکل اسی طرح، اور دروازہ کھول کر سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کے سونے کا وقت تھا اور آپ یہاں توشی جی؟ بلال نے مسکراتے ہوئے بولا۔ پاپا بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ سیلف لیس بندہ آج کل ملنا مشکل ہے۔ رات میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، الٹی سیدھی بکواس کی، اور تم مسکرا رہے ہو۔ تمہیں تو مجھ پر غصہ آنا چاہیے تھا، مگر تم تو توشی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں سیلف لیس نہیں، سیلفش ہوں۔ اس مسکراہٹ میں بھی کوئی غرض ہے، اور جہاں تک غصے کی بات ہے تو میں ڈھیٹ ہو چکا ہوں۔ جیسے واٹر پروف ہوتا ہے ویسے ہی بے عزتی پروف ہوں۔ آپ پلیز اتریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسی لمحے بلال کے موبائل پر ایک کال آتی ہے، وہ ریسیو کرتا ہے۔ اب فکر مندی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ آپ پلیز اترو، ایک ایمرجنسی ہے، مجھے وہاں جلدی پہنچنا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا بابا، جاؤ۔ بلال نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ساری بات کی۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو صحیح، توشی پوچھ رہی تھی۔ فوزیہ ایمرجنسی میں ہے، اس کی خالہ کا فون آیا تھا، بلال نے جواب دیا۔ کیا مطلب ایمرجنسی میں ہے؟ توشی نے تفصیل مانگی۔ جناح ہسپتال کی ایمرجنسی میں۔ اللہ خیر کرے، آپ پلیز نیچے اترو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، توشی نے جواب دیا۔ بلال اس کی ضد سے واقف تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں تھے۔ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی فوزیہ کی ماں نے بلال کو دیکھ لیا، دور ہی سے اٹھ کر اپنی جگہ سے ہاتھ کا اشارہ کر دیا۔ فوزیہ تیرا سر آ گیا ہے، ہولے سے فوزیہ کو باخبر کر دیا اس کی ماں نے۔ فوزیہ جو کہ ہوش میں تھی، اس نے آنکھیں بند کر لیں جیسے بے ہوش ہو، ڈرپ اسے لگی ہوئی تھی۔ اس کی ماں اور اس کی خالہ یعنی ہونے والی ساس پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں بلال ان کے پاس آ گیا، توشی اس کے ساتھ تھی۔ بلال نے سلام کیا اور فوزیہ کے پاس بیڈ کے بائیں طرف دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ اس ہال کا آخری بیڈ تھا، دیوار کے ساتھ۔ بلال نے فوزیہ کی ماں اور خالہ کے چہروں کو پڑھا تو دونوں کے چہرے مطمئن تھے۔ شکر ہے یا اللہ، بلال نے دل میں کہا۔
اب اس نے فوزیہ کی طرف نظر کی۔ اس کا چہرہ بغیر میک اپ کے قدرے بجھا ہوا لگ رہا تھا، مرجائی ہوئی گلاب کی کلی کی طرح۔ کلی تو وہ تھی۔ بلال نے لب کشائی کی۔ خالہ جان کیا ہوا ہے فوزیہ کو؟ بلال نے اس کی ماں سے پوچھا۔ بیٹا ہونا کیا ہے، بس مقدر ماڑے، نیند کی گولیاں کھا لی تھیں، وہ بھی پورے کا پورا پتا۔ مگر کیوں، کس لیے؟ کل تو بہت خوش تھی اور بتا رہی تھی کہ جنوری میں شادی ہے۔ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ وہی تو، قسم نو کھانے، لیاقت علی نے ادھر شارجہ میں کسی پھینی سے بیاہ کر لیا ہے۔ خالہ نصرت بتا رہی تھی۔ اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں نے لیاقت علی نہیں بخشنا تھا۔ خالہ نصرت دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ تو رات میں نے اس کے کمرے میں چاتی ماری تو کمپیوٹر لگا ہوا تھا اور یہ بے ہوش تھی۔ وہ تو رفیق رکشہ والا، ہمارا کرایہ دار، اسے اٹھایا 10 منٹ ہسپتال آ گئے۔ اللہ بھلا کرے رفیق کا، ابھی آپ کے آگے آگے اٹھ کے گیا ہے۔ فوزیہ کی ماں سریا نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ کب تک ہوش آ جائے گا؟ بلال نے پوچھا۔ ہوش تو آ گیا ہے خیر سے، آپ کو دیکھ کر ڈرامہ کر رہی ہے۔ فوزیہ کی ماں سریا دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ بلال کو شرارت سوجی۔ میڈیکل رپورٹ کے پاس ایک پیپر پن پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھائی اور ہلکے سے فوزیہ کے بائیں ہاتھ پر چبھو دی۔ فوزیہ یک لخت بول پڑی، ہائے اللہ جی، اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ بلال اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا اور اس کا سینہ چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، اور اس کے چہرے پر ہارے ہوئے سپاہی کی طرح شکستگی پڑھی جا سکتی تھی۔ اس کے ارمانوں کا خون صفاقی اور بے رحمی سے کر دیا گیا تھا، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے مسیحا کو دیکھ رہی تھی۔ فوزیہ اکثر بلال کو کہتی تھی، سر آپ کے پاس ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ فوزیہ کو کہی ہوئی بات یاد تھی اور بلال کو وہ سنی ہوئی بات یاد تھی۔ ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ مسیحا نے اپنا ہاتھ مریض کے ماتھے پر رکھا تو آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے، جو اب تک قید تھے، جیسے ان کو رہائی مل گئی ہو۔ وہ مسلسل بہہ رہے تھے، بغیر کسی آواز اور ہچکی کے۔ تھوڑی دیر میں فوزیہ کا تکیہ دونوں اطراف سے بھیگ چکا تھا۔ یہ آنسو نہیں تھے، اس کا درد اور غم تھا، جو مسیحا کے چھونے سے سارے کا سارا بہہ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فوزیہ نم آنکھوں اور گھائل آواز کے ساتھ بولی، سر میں نے مرنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ کوشش ہمیشہ جینے کی کرو، کامیاب ہو یا نہ ہو۔ بلال نے جواب دیا، سر کہنا بہت آسان ہے اور سہنا بہت مشکل۔ فوزیہ جی آپ صرف سہنے کی کوشش کرو، ہمت دینا اس کا کام ہے۔ سر آپ کو کیا معلوم محبت کے غم کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ فوزیہ جی محبت کے غم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، زندگی جیسی نعمت سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اور آپ اس زندگی کو ختم کرنے چلی ہو۔ سر اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو